السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج 15 شعبان سے دورہ قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت عظیم موقع ہے کہ ہم سب مل کر قرآن پاک کو سمجھیں اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کی جائے گی۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہم مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں سے کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ جب اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اور اس کا فائدہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو چلیں آئیں مل کر ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور رمضان المبارک کی تیاری کے لیے قرآن پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ آپ کی شرکت اور دلچسپی کا مجھے انتظار رہے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر مل جائے۔ پارہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی الہامی اور آخری کتاب ہے جو کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ یہ کتاب عربی زبان میں نازل کی گئی، اسی لیے عربی زبان میں اس کی تلاوت کرنے کا اجر عظیم ہے۔ اسی لیے آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ اپنا مطلوبہ پارہ ضرور ریسائٹ کیجیے گا۔ اگر آپ پڑھ نہ سکیں تو ایٹ لیسٹ پارہ کی تلاوت سن ضرور لیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ پارے کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ مکی ہے اور اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام فرمایا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور نہ وہ گمراہ ہیں۔ سورہ فاتحہ بہت خاص سورت ہے۔ مفسرین نے اس سورہ کے 36 نام گنوائے ہیں۔ یہ واحد سورہ ہے جس کی فضیلت اور تعریف خود قرآن مجید نے سورہ ہجر آیت نمبر 87 میں فرمائی ہے۔ اللہ کا نام بہت بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف اپنی رحمت کے ساتھ کروا رہے ہیں، 2 بار تسمیہ میں اور 2 بار سورہ فاتحہ میں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ہمارے درمیان جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ پھر اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسری سورہ بقرہ کے آخری آیات۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں اور ساری رحمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو عبادت کا مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ عبادت کیا ہوتا ہے؟ عبادت مشتمل ہوتی ہے 2 چیزوں پر، شدید محبت، شدید تعظیم۔ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلا، مطلب جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ انعام کیے ہوئے لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ جیسے وہ تیرے لیے خالص تھے، ہمیں بھی اپنے لیے ایسا ہی خالص کر دے، نیکی کے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ ان لوگوں سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جنہیں اللہ نے علم دیا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہ کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا جو ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہے اور سب سے نفع مند دعا سورہ فاتحہ ہے۔ جب آپ غور کریں کہ سب سے نفع مند دعا کون سی ہے تو وہ اللہ کے رضا کے کاموں پر مدد مانگنے کی دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے بہترین آیت دعا میں مانگنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے۔ عبادت ظاہری، باطنی، اقوال اور اعمال سب پر مشتمل ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعا مانگا کریں۔ سورہ فاتحہ کو آیات شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اپنی عبادت میں اللہ کو یاد کرتے رہا کریں اور سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہا کریں۔ سورہ بقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس میں 286 آیات ہیں اور 40 رکوع ہیں۔
حدیث کے مطابق اس سورت کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ شیاطین اس سورہ سے دور بھاگتے ہیں۔ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ اس اللہ کی کتاب میں کوئی شک نہیں کہ پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت کا بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ اکرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں انہی کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھ سکتے۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ نہیں لوٹتے۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے۔ جب ان کے لیے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو وہ اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی اتار کر اس پر پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لو۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو، بس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے ہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے اور جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔
تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں تمہیں پہلے ہی نہ کہا کرتا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کر چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلائیں گے وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے تم ڈرو، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی بھی تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے پوچھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت پار کروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار۔ یاد کرو کہ ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان یعنی معجزے عطا کیے تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھے راستے پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے توبہ قبول کر لی، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔